افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ خواجہ سرا کی طرف سے جو ایک تحریک انصاف کے رہنما ہے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ خواجہ سرا جو ہے وہ بے روزگار ہے، آج ہمیں پتہ چلا کہ ان کی بھی روزی لگی ہوئی ہے۔ یہ بہت گری ہوئی حرکتیں ہیں اور میرے خیال میں ریاست اور ریاستی اداروں کو ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ریاستی اداروں کا کام ہے؟ اور کیونکہ آپس میں کوئی ذاتی لڑائی ہوگی تو وہ پھر وہ بتا دیں گے کہ کوئی عزت کی بات تھی یا کوئی پیسوں کی بات تھی یا جائیداد کی بات تھی، تو اگر یہ باتیں ہوتی ہے تو چلے پھر وہ بتا دیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا؟ یہ تو خواجہ سرا تو ایز اے کمیونٹی اتنے مسکین لوگ، اتنے شریف لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے مظلوم جو کمیونٹی ہے وہ یہ خواجہ سرا کمیونٹی ہے، اور اس کمیونٹی کو استعمال کر کے ایسی حرکتیں کرنا نامناسب ہے۔ اور جو پاکستان کی جو تاریخ ہے اور جو پاکستان کی تاریخ میں جو ریفلیکشن ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ کسی ہاتھ سے خالی۔ اچھا سر، آج ایک بل بھی سیکریٹریٹ میں جمع ہوا ہے جو ججز ہیں ان کے حوالے سے، نور عالم خان صاحب کی طرف سے ایک بل، تو کب تک عوام میں آئے گا اور کیا کامنٹ کریں گے اس کو؟ دیکھیں، ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بل نور عالم خان صاحب کا ذاتی بل ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا بل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہے۔ نور عالم خان ہمارے بڑے قریبی ہیں اور بڑے عزتدار ہیں، لیکن یہ نور عالم خان استعمال ہوئے ہیں، اور حرکت پھر میں وہی کہوں گا کوئی اور کر رہے ہیں اور نور عالم بیچارے استعمال۔ احمد ولی صاحب، الیکشن کے فوراً بعد آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور بڑی سخت پریس کانفرنس تھی، لیکن جیسے ہی آپ سینیٹر بنے ہم نے دیکھا کہ آپ میڈیا سے غائب ہیں، مولانا صاحب جلسے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی اس میں ہے، تو کیا کوئی آپ کے دیکھیں میرے خیال میں آپ کی تحقیق میں میرے خیال میں مجھے کمی دکھ رہی ہے۔ اگر میں میڈیا یا اسکرین سے باہر تھا تو میرے خیال میں سب کو پتہ ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے میں اسکرین سے باہر تھا۔ باقی کل پرسوں میرا ایک انٹرویو آیا ہے، وہ دیکھ لیں۔ یہ صرف جلسے تو نہیں ہوتے، یہ ہر قسم کی طریقہ ہوتا ہے اور مائنڈ سیٹ کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ مولانا صاحب کی تحریک کا حصہ بنے گا، انہوں نے کوئی آپ سے رابطہ کیا ہے اس بارے میں؟ اللہ خیر کرے جی۔ اس وقت ہماری سی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی تحریک آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ میں نے پرسوں اعلان بھی کیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی پہل کرے گی، اے پی سی بلائے گی اور کوشش کرے گی کہ ان حالات میں، جن حالات میں سب کو یہ پڑا ہوا، ایک پارٹی کو پڑا ہوا ہے کہ پکڑ لو، دوسری پارٹی کو پڑا ہوا ہے کہ چھوڑ دو، اور یہ ایک ہی بندے کو پکڑنا ہے اور چھوڑنا ہے، اور اپنے کرسی کی لڑائی کی بجائے ہم عوام کی فکر کریں۔ لہٰذا انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اے پی سی بلا کے سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے منیمم کامن ایجنڈا پہ متفق ہو کے ان عوام کے لیے کوئی مسئلوں کا سر لاسٹلی بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اب آخری ملاقات کروں گا، وفاق پر الٹیمیٹم دے گی صوبے کے حق کے لیے، عوامی نیشنل پارٹی صوبے کے حق کے لیے تحریک انصاف کا ساتھ دے گی؟ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ فوج سے کب آخری ملاقات کرے گی، اور اس کی تسلی دے دے کہ بس یہ میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میں نہ فوج سے ملاقات کروں گا، نہ کور کمانڈر سے ڈکٹیشن لوں گا، نہ سیکٹر کمانڈر سے ڈکٹیشن لوں گا، نہ اوسی پشاور سے ڈکٹیشن لوں گا۔ وہ ڈرامے باز ہے اور ڈرامے بازیوں میں ہم نہیں ہیں۔ اگر پختونخوا کی حقیقی معنوں میں کوئی حق مانگنے کو تیار ہے، وہ صرف میرے ساتھ کھڑے ہو، میں آگے بڑھنے کو تیار ہوں۔ یہ ڈرامے باز تو 3.5 سال ان کی حکومت رہی ہے، آپ دیکھ لیں ان 3.5 سال میں پختونخوا کو کیا ملا ہے، سب واسطے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔